شہزاد فریدی صاحب جو کہ نعت رسول مقبول سے ہمارے دلوں کو منور کر رہے تھے، اب آپ اپنے جاگنے کا ثبوت دیتے ہوئے محبت کے ساتھ اور بلند آواز کے ساتھ ایک دفعہ کہیے سبحان اللہ۔ آواز نہیں آئی، ایک مرتبہ گونج پا دو سبحان اللہ دی۔ اجے بھی سارے نہیں بولے، جڑے نہیں بولے وہ بھی بول پو، محبت نال کیا چھڑو سبحان اللہ۔ میں پنجابی دا ایک شعر پڑھن لگیا تے تواڈی توجہ دی ضرورت ہے اور بڑی زیادہ ضرورت ہے۔ میں حضور دا حسن بیان کرنا ہے، تسی غور نال سننا ہے، اگر سمجھ آ جاوے تے داد دی کنجوسی نہیں کرنی، اگر سمجھ آوے تے داد دی کنجوسی نہیں کرنی۔ شعر سنیا جی، نقاب مختون لہا کے ڈٹھائے، نقاب موتون لہا کے ڈٹھائے، نقاب موتون لہا کے ڈٹھائے، رج کے ڈٹھائے، نجھا کے ڈٹھائے۔ بندہ کوئی خوبصورت ہوئے نا، کوئی سونا بندہ ہوئے تو بندہ انہوں بڑے توجہ نال تے بڑا نجھا کے ویکھدا ہے، انج کر کے بندے اکثر ویکھدے ہیں۔ نہیں سمجھ آ رہی، پنجابی بول رہے ہیں، اکثر بندے انج کر کے ویکھدے ہیں۔ جدوں حضور دا حسن بیان حضرت حسان بن ثابت نے کیتا سی نا، انہوں نے عربی دے اندر حضور دا شعر لکھے سی وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ بڑے بڑے شاعران نے اور پنجابی شاعران نے بھی ایدہ بڑا ترجمہ کیتا سی، لیکن جڑا اس شاعر نے ترجمہ کیتے نے تو اخیر ہی کر دیتی ہے کی کہندے کہ رج کی ڈٹھائے، نجا کے ڈٹھائے، نقاب مختون لہا کے ڈٹھائے، نقاب مختون لہا کے ڈٹھائے، رج کے ڈٹھائے، نجا کے ڈٹھائے۔ وہ سونا جو اتنا سونا ہے، وہ سونا جو اتنا سونا ہے، خود مالک کول بہا کے ڈٹھائے۔ مہربانی تواڈی، وہ سونا جو اتنا سونا ہے، خالق نے کل بہا کے ڈٹھا ہے۔ اب میں خطاب کے لئے ملتمس ہوں استاذ محترم حضرت علامہ مولانا قاری محمد ضیاء الحق نقشبندی مجددی صاحب، وہ اپنے خطاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور کریں، محبت کے ساتھ نعرے کے جواب دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ادھر علیوی ادھر علیوی درمیان علیوی سارے گج وج کے نعرے دا جواب دو۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک اب چاک کے نعرے کا جواب دو، لبیک لبیک میرے والے بھائی سارے دی طرف کیمرہ کرنے بڑا آتا نہیں چکتے اپنی ویڈیو ضرور پڑھائیں، پتا چلے کہ حضور جلالہ منہ لے کے آئیں۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اب آپ تشریف فرماؤں، جو حضرات پیچھے کھڑے ہیں، میں نے پہلے الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تقلب وجوههم في النار يقولون
يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا محبوب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد العالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين انتہائی واجب الاحترام سامعین ذی وقار، آج کی یہ عظیم الشان تاجدار ختم نبوت کانفرنس محمد مزمل صاحب بھٹی اور ان کے دیگر پرجوش اور پرخلوص ساتھیوں کی دعوت پر انعقاد پذیر ہے، جس کے اندر اہل سنت کی عظیم شخصیت اور اہل سنت کا مان اور شان قبلہ شاہ صاحب مہمان خصوصی ہیں۔ ہمارے گاؤں کی یہ خوش قسمتی ہے کہ اتنی بڑی شخصیت ہمارے ہاں تشریف فرما ہیں۔ ان کے دیدار سے اور ان کے ملفوظات سے ہم سارے بہت جلد انشاءاللہ تعالی معزوز ہونے والے ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جلد از جلد جلسہ گاہ میں تشریف فرما ہو، تاکہ قبلہ شاہ صاحب کے دیدار اور مواعظ حسنہ سے سارے لوگ مستفید ہو سکیں۔ ختم نبوت کے حوالے سے عقیدہ ختم نبوت کو دلوں میں راسخ کرنے کے لیے اس قسم کی یہ کانفرنسیں اور یہ جلسے سجائے جاتے ہیں۔ ختم نبوت کا عقیدہ قرآن کریم نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اور اس عقیدے کی تشریح نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی ہے، اور اس عقیدے کی حفاظت کی ڈیوٹی بھی نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر خود لگائی ہے۔ صحابہ نے اس عقیدے کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے بعد میں آنے والی امت کے سامنے اسوہ حسنہ رکھا ہے۔ تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، غرضے کے ساری امت کے قیمتی ترین
اور حسین ترین اور ذہین ترین لوگوں نے اس عقیدہ کی حفاظت کی ہے اور اس پر پہرہ داری کی ہے۔ تاریخ اسلام میں ہر ایک نے اس عقیدہ کی خاطر قربانیاں بھی دی ہیں، جتنا ہو سکا اس کو امت تک پہنچایا بھی ہے، لیکن اس زمانے میں اس 21ویں صدی کے اندر جس ہستی کو اللہ رب کائنات نے عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے لوگوں تک عشق محبت کو پہنچانے کے لیے جس ہستی کا اللہ رب کائنات نے انتخاب فرمایا، ویسی ہستیاں اور ویسے اولو العزم لوگ صدیوں کے بعد پیدا ہوتے ہیں۔ میری مراد امیر المجاہدین حضرت علامہ شیخ الحدیث استاذی و استاذ الکل حضرت علامہ مولانا خادم حسین صاحب رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ہے۔ آپ کو اللہ رب کائنات نے سچا عاشق رسول بنایا تھا۔ آپ کے ذریعے دین کی جو خدمت اس صدی میں ہوئی ہے، اس زمانے میں دین کی جو خدمت اور دین کا جو پیغام اور خصوصاً عشق رسول اور عقیدہ ختم نبوت کی جو اشاعت ہوئی ہے، وہ آپ کا ہی خاصہ ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، تاجدار ختم نبوت۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ ماشاءاللہ تشریف لائے امیر تحریک لبیک پی پی 194 سید حسنین مصطفیٰ نوری صاحب۔ ہم دل کی تہا گہرائیوں سے ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضرت کبریٰ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے زمانے میں اپنے سے پہلے گزرے ہوئے جتنے مجاہدین ہیں، ان سب کی یاد کو تازہ کیا ہے۔ خصوصاً بر صغیر کے اندر عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے جتنا کام ہوا ہے اس سب کو زندہ کیا ہے۔ پھر خاص طور پر پاکستان کی سطح پر سن 1954 سے لے کر آج تک جتنی قربانیاں اس عقیدہ کی حفاظت کے لیے دی گئی ہیں، ان سب قربانیوں کو صحیح معنوں میں خراج تحسین پیش کیا ہے، اور پھر قربانیاں دینے کا ایک نیا شوق، ایک نیا جذبہ اور ایک نیا ولولہ نوجوانوں کے اندر منتقل کیا ہے۔ تاریخ ختم نبوت 1954 1974 ان کے واقعات ہم کتابوں میں پڑھتے تھے، اساتذہ سے سنتے تھے۔ دوران اسباق جب ان تحریکوں کے اندر حصہ لینے والے علماء کرام سے یہ واقعات سنتے تھے تو بڑی حیرانگی ہوتی تھی کہ اس زمانے میں اتنا عشق اور اتنا پیار، اتنی محبت والہانہ انداز سے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ آپ کے نام پر جانے قربان کرنے کا یہ جذبہ سوچتے تھے کہ شاید بعد میں کبھی پیدا ہوگا کہ نہیں، لیکن اللہ رب کائنات نے حضرت امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صدقے یہ سارے پرانے منظر عشق و محبت کے آج کے زمانے کے لوگوں کو دکھا دیے ہیں کہ
کہ واقعی مسلمان اپنے نبی سے کتنا پیار کرتا ہے، کتنی محبت کرتا ہے۔ حضرت قبلہ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ذریعے عشق و محبت کا یہ جو پیغام عام ہوا ہے، اس امت پر اللہ رب کائنات کا یہ بہت بڑا کرم ہے۔ آپ کا جو انتخاب ہوا ہے، یہ خالصتاً اللہ رب کائنات کا بڑا کرم ہے اور فضل ہے۔ ویسے بزرگان کرام نے اپنے اپنے زمانے میں اس عشق و محبت کو عام کرنے کے لیے قربانیاں بھی دی ہیں اور قوم کے سامنے اسوہ بھی چھوڑا ہے، لیکن جو انداز اور جو اثرات حضرت قبلہ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عشق و محبت کے ہیں، یہ شاید ہی کبھی ایسا ہوا ہو اس سے پہلے۔ میں نے قرآن کریم کی آیت طیبہ پڑھی ہے، اس آیت طیبہ میں پیغام یہ ہے، جو لوگ اس دنیا میں سچے دعوت دینے والے لوگوں کی دعوت پر لبیک نہیں کہتے، عشق و محبت کی اور نیکی کی دعوت دینے والے لوگوں کی آواز کو جو لوگ سنتے نہیں ہیں، جو لوگ اس دعوت کو اپناتے نہیں ہیں، جو لوگ اس پیغام کو ووٹ نہیں دیتے، جو لوگ اس دعوت کو قبول نہیں کرتے، وہ لوگ کل قیامت والے دن بہت زیادہ حسرت میں ہوں گے۔ ایک منظر سورہ احزاب میں بیان کیا گیا ہے، یوم تقلب وجوہہم فی النار۔ دنیا میں اسلام کی دعوت کو قبول نہ کرنے والے عاشقوں کی قربانیاں دیکھ کر اور ان کے جذبے دیکھ کر، ان کی دعوتیں دیکھ کر، ان کی محنتیں دیکھ کر جو لوگ بیدار نہیں ہوتے، جو لوگ اپنے کان کھولتے نہیں ہیں، اپنے دل و دماغ کے دروازے اس دعوت کے لیے کھولتے نہیں ہیں، ایسے لوگ کل قیامت والے دن جب چہروں کے بل جہنم میں پھینکے جائیں گے، یقولون، اس وقت اللہ کی بارگاہ میں یہ لوگ کہیں گے، یا لیتنا اطعنا الرسول اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کاش ہم نے دنیا میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی اطاعت کی ہوتی، کاش ہم نے دین اسلام کو اپنے سینوں میں جگہ دی ہوتی، ایمان قبول کیا ہوتا، ایمان کے بعد پھر ایمان کے تقاضے پورے کیے ہوتے۔ اگلی بات یہ کہیں گے، قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، وہ اپنے ذہن پر زور دیں گے، ہم دنیا سے خالی ہاتھ آئے، اللہ رسول کی اطاعت والی نعمت ہم دنیا سے لے کر نہیں آئے، ہم دنیا سے خالی ہاتھ آئے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ تشریف لائے پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا سید احمد شاہ بخاری امیر ڈویژن بہاولپور، ہم دل کی تہہ گہرائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا آنا اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ تشریف لائے اور ہماری محفل کو چار چاند لگائے۔
اور بلا تاخیر اب تھوڑی ہی دیر میں ان کا خطاب شروع ہونے والا ہے، تو آپ سے گزارش ہے برائے مہربانی سیکورٹی اور انتظامیہ کے ساتھ تعاون فرمائیں، اپنی اپنی نشستوں پر تشریف فرما ہو جائیں۔ برائے کہیں مولا ہم جو دنیا سے خالی ہاتھ آئے، تیرا پیغام قبول نہ کیا، اس کی ایک وجہ یہ ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ ہم دنیا میں وہ بدبخت انسان تھے جو ہم اپنے چودھریوں اور اپنے سرداروں کے پیچھے لگے رہے، اپنے بڑوں کے پیچھے لگے رہے، جنہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا، وَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، ہمیں کسی سیدھے راستے پہ چلنے نہیں دیا۔ تو اس کا پیغام یہ ہے، کل قیامت کو جو پچھتانا ہے کہ کاش ہمیں کسی چودھری کی ہم نے اطاعت نہ کی ہوتی، کاش ہم کسی برادری کے بڑے کی اطاعت نہ کی ہوتی، ان کے پیچھے لگ کے کسی ڈاکو اور چور کے حق میں پرچیاں نہ دی ہوتی، تو آج ہمارا معاشر کے دن یہ برا حال نہ ہوتا۔ تو وہ جو ووٹر ہوں گے، جو اپنے جن لوگوں کو انہوں نے ووٹ دیا ہوگا، وہ اپنے بڑوں کو قصوروار ٹھہرائیں گے کہ اللہ انہوں نے ہمیں ووٹ دین کو دینے نہیں دیا تھا، سیدھی طرف ہمیں جانے نہیں دیا تھا، تو پھر لہذا قصور تو ان بڑوں کا ہے۔ عرض کریں گے ربنا آتِہم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا، مولا ان بڑوں نے، ان ظالموں نے، ان چودھریوں نے، ان سرداروں نے، ان خانوں نے ہمیں ان دینداروں کی طرف جانے نہیں دیا تھا، لہٰذا اب ان کو دگنا عذاب دے اور ان پر لعنت اور پھٹکار کی برسات برسا دے۔ تو بھائیو، کل کو جو پچھتانا ہے، فلانے نے کہہ دیا، برادری کے بڑے نے کہہ دیا، محلے کے بڑے نے کہہ دیا، حلقے کے بڑے نے کہہ دیا، فلانے بڑے نے کہہ دیا، ان بڑوں نے کل قیامت والے دن کام نہیں آنا۔ جو حقیقتاً بڑے ہیں، جو آج ہمارے سامنے موجود ہیں، ان بڑوں کے پیچھے لگ جاؤ گے۔ بڑا وہ ہے جسے دین نے بڑا کیا ہے، دنیا کا کوئی بڑا نہیں ہے۔ اس واسطے کل کو جو پچھتانا ہے، کل کو جو گڑ گڑانا ہے، آج موقع ہے۔ علامہ خادم حسین رضوی قبلہ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیغام کے ساتھ ہم سارے وابستہ ہو جائیں، تاکہ کل قیامت والے دن ان ذلتوں سے ہم محفوظ رہ سکیں۔ میں شکر گزار ہوں قبلہ شاہ صاحب کا، جو اپنے قیمتی وقت سے وقت نکال کر ہمارے ہاں تشریف لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے۔ ان کی موجودگی میں کچھ عرض کرنا گستاخی محسوس کرتا ہوں، انہوں نے حکم دیا ہے، میں نے آیت پاک مکمل کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سلامت رکھے اور ان کا سایہ اور اس سرمایہ کو ہمیں ہمارے اوپر ان کا سایہ برقرار رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔